یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا۔ تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں۔ کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے، صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا، آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ جڑے بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو، تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو، میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں، یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا، تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو۔ تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ تو بالکل ابو اندھیرا ہے۔ وہ ایک ابو جال ہوتا تھا نا، وہ لقب میں اس کو نہیں دیتا، لیکن یہ ابو اندھیرا کوئی حیثیت علمی ہے ہی نہیں، اور اسے یہ چاہیے کہ اپنے گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے کبھی تو کسی طرف منہ کرے، نکلے باہر، اور یہ جو سرکس لگا کے بیٹھتا ہے اس سے باہر نکل کے، اس کی تو وہی حیثیت ہے چوہاں کرمے کہ در سنگے نحاس زمین و آسمان او حماس، کہ وہ کیڑا جو پتھر میں بند ہے وہ سمجھتا ہے یہی زمین ہے، یہی اوپر آسمان ہے، چھوٹے سے پتھر کے اندر، اسے پتہ نہیں کہ باہر آسمان کتنا اونچا ہے اور جہاں کیسا ہے۔ تو اس بنیاد پر